السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سسٹرز آپ خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ تجوید کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک تعارف کرانا چاہتی ہوں تجوید کے حوالے سے۔ قرآن مجید کے ہر انسان پر 5 حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حق ہوتا ہے قرآن مجید پر ایمان لانا، دوسرا حق ہوتا ہے اس کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا، تیسرا حق ہوتا ہے سسٹر کہ اس پر غور و فکر کیا جائے کہ آخر اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے میننگ پر غور کیا جائے۔ چوتھا حقوق ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے بعد عمل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، جو ہم نے قرآن کو سمجھا ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ اور پانچواں حق ہوتا ہے کہ اس کو پہنچانے کی فکر میں لگا جائے۔ تو یہ 5 حق ہر کسی پر لازم آتے ہیں، جو بھی مسلمان ہے اس کو قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ادا کرنے چاہیے۔ پہلا ایمان لانا چاہیے کہ بھئی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسرا ایمان لانے کے بعد کہ اس کو اچھے سے پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ مطلب تجوید اور ترتیل کے ساتھ۔ اور تیسرا حق ہوتا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے کہ اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا جائے۔ اور چوتھا ہوتا ہے کہ اس کو پہنچانے کی فکر میں لگا جائے، چوتھا ہوتا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں ہے پہنچانے کی فکر میں لگا جائے۔ تو آج ہم تجوید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ سے کہ سب سے پہلے ہمیں ایک دعا پڑھ لینی چاہیے کہ جس سے وہ آسانی ہو جائے، تجوید کا سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی تجوید کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جن سسٹرز کو اردو نہیں آتی ہے تو وہ ذرا میری بات پر غور کریں، توجہ دیں، اور ان جو بھی میں بتا رہی ہوں اس کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے گی، سن کر آپ اس کو کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا۔ تو آج آپ نے یہ یاد کرنا ہے، آج کا سبق ہے آپ کا، سب سے پہلے آپ نے یاد کرنا ہے تجوید کے معنی۔ تجوید کے معنی کیا ہیں؟ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ قرآن مجید کو مطلب ایک اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، یعنی اس کے جو قاعدے قانون ہیں، اس میں جو قواعد ہیں، قواعد کے اکارڈنگ پڑھنا، یہ تجوید کے معنی ہیں۔ پھر آپ نے تجوید کی تعریف یاد کرنی ہے کہ تجوید کی تعریف کیا ہے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی یہ جو مطلب مخارج ہمیں سیکھنے ہیں نا کہ ہر حرف کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے نکلنے کی، اس کو اس جگہ کے ساتھ نکالنا، اور تمام صفات کے ساتھ، کیونکہ حروف کے اندر صفات بھی پائی جاتی ہیں، تو ہر حرف کو اپنی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کی تعریف کہلاتا ہے۔ تجوید کا موضوع کیا ہوتا ہے؟
کوئی بھی فن سیکھنے کے لیے ہمیں اس کا موضوع کا جان لینا ضروری ہوتا ہے. تو تجوید کا موضوع جو ہے یعنی تجوید میں جس چیز سے بات کی گئی ہے وہ ہے آپ کے حروف تہجی یعنی الف با تا سا وغیرہ. الف با تا سا وغیرہ یہ آپ کا تجوید کا موضوع کہلاتا ہے. پھر تجوید کی غرض سے مراد ہے تجوید کی کیا ضرورت ہے, کیا نیڈ ہے تجوید پڑھنے کی. تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو ہم لوگوں کو صحیح پڑھنا آ جائے. قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ تجوید کی غرض کہلاتی ہے. تجوید کا فائدہ کیا ہوگا؟ تجوید کا یہ فائدہ ہوگا دونوں جہان میں نیک بختی حاصل ہوگی انشاءاللہ. تجوید کا حکم کہ اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے فرض عین ہے, اور پورا تجوید کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے. مطلب کیا ہے اس کا کہ اتنا علم تو ضروری ہی آنا چاہیے کہ جس سے ہمارا قرآن پاک صحیح ہو جائے, ہم صحیح پڑھنے والے بن جائیں. اور اتنا تو ضروری آنا چاہیے فرض عین. فرض عین میری بہنوں اس کو بولا جاتا ہے جو کمپلسری ہے, جیسے نماز کمپلسری ہے ایسے اتنا علم تجوید آنا چاہیے جس سے ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھ سکیں. اور تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے علوم سکھائے ہیں, اتنے سارے علوم ہیں جو ٹاپ 1 پر ہے, اس میں سے علم القرآن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سکھایا. تو یہ اس سے بڑھیا, اس سے اعلیٰ, اس سے افضل, اس سے بلند علم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تجوید کا علم کیونکہ کلام اللہ کا علم ہے, کتاب اللہ کا علم ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام, اس کا علم ہے, تو اس سے بہتر علم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ضروری ہے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا. تجوید کے معنی ایک بار پھر دیکھیں, عمدہ کرنا, اچھا کرنا. تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. تجوید کا موضوع قرآن کے حروف تہجی الف با تا سا وغیرہ. تجوید کی غرض قرآن پاک کا صحیح پڑھنا. تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا. تجوید کا حکم اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے فرض عین ہے. پورا علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کوئی ایک ادا کر لے تو وہ کالونی کا حق ادا ہو جاتا ہے. بستی میں کوئی یہ کر لے, جیسے اعتکاف جو ہے نا سب نہیں کرتے, کوئی کرتا ہے, کالونی میں سے کسی ایک نے کر لیا, 2 نے کر لیا, تو اگر ایک بندہ بھی کر لے تو وہ فرض پورا ہو جاتا ہے, اس کو فرض کفایہ بولتے ہیں. جیسے کہ تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل ہے. امید کرتی ہوں یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا, آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے.